صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم پڑھ سنائے انہیں خبر دو فرزندان آدم کی، جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی، ایک سے اور نہ دوسرے کی قبول نہ کی، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے بچے کی دوسرے جوڑے کی بچی سے شادی کرتے تھے۔ حابیل نے ارادہ کیا وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے جو عمر میں حابیل سے بڑی تھی۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ حج کرنے گئے تو آسمانوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے ایک موٹا جوان بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے ردی اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قابیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل بولا، اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ قربانی تو صرف پرہیزگاروں کی قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور کئی دوسری سندوں سے بھی روایت ہے۔ اسے عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت کیا گیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، مقتول قاتل سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، لیکن اللہ کا خوف اسے برائی کرنے سے روکتا تھا۔ ابو جعفر کا بیان ہے کہ جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور ان کی قربانی کی مقبولیت کی دعا کر رہے تھے، لیکن جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد کر دی گئی تو قابیل نے کہا کہ اے ابا جان، قربانی کی قبولیت حابیل کے تقوی اور حق بجا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ صرف آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی مگر میرے لیے دعا نہیں کی۔ پھر اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے چراگاہ سے آنے میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ دیکھیں حابیل نے دیر کیوں کی ہے۔ یہ چراگاہ میں پہنچا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ قابیل نے کہا کہ اب بتاؤ، آپ کی قربانی قبول ہوگی مگر میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی نیکی کو قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا، ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا، اپنے بھائی کے سر پر اسے مار دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے اپنے بھائی کے سر کو کچل دیا، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ حابیل سویا ہوا تھا اور اس پر یہ حملہ اچانک کیا گیا۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ قابیل نے اپنے سوتے بھائی کا گلا دبایا اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کھایا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تو اس نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے حابیل کی بلندی کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ طاقت کے باوجود اپنے بھائی کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کو تیار نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ قتل ایک شنیع جرم ہے، اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کے در پہ ہو تو ابھی ایک شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پہل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان تلواریں نکالیں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل کا جہنم رسید ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کس لیے جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی خواہش رکھتا ہے۔